بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فابطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. یہ ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس تفصیل سے نقل کی ہے، جو تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم اسلامی اخلاق کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے اور اپنانے کا حکم دیتا ہے، اس کے فضائل بیان کرتا ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور برے اخلاق بدخلقی سے روکتا اور بلکہ بسا اوقات اس پر سزا کی بھی دھمکی دیتا ہے۔ تو جن اچھے اخلاق کی طرف شریعت نے ہمیں ابھارا اور اس پر بسا اوقات بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے ایک عادت، ایک صفت، ایک خلق کیا ہے، ایک حسن خوشخوئی کیا ہے کہ انسان کو اگر اپنا یا کسی بھائی کا یا کسی کمپنی کا یا کسی حکومت کا اگر کوئی ایسا راز معلوم ہے جو اہم ہے اور جس کے ظاہر کرنے کو وہ پسند نہیں کرتا یا جس کے ظاہر کرنے سے اس کا بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا حالات بتا رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے ظاہر کیا جائے، تو کسی ایسے راز کی حفاظت بھی اچھے اخلاق میں داخل اور اسلام کی نظر میں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی سے متعلق یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ اس وقت میں کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بچپنے کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت حضرت انس بن مالک کی عمر جو ہے 8 یا 9 سال کی تھی، اور اسی وقت سے حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا۔ تو یہی حضرت انس بن مالک جو خادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس آپ تشریف لے آئے، تو اس وقت میں کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سلام کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن خلق دیکھیے کہ یہ نہیں کہ یہ بچے ہیں، یہ نہیں کہ ہم سے چھوٹے ہیں، نہیں، بچے ہی کیوں نہیں ہیں، یہ سنت ہے جسے ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کیا، اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ اب چونکہ اس کام کے لیے میں گیا تو جس کی وجہ سے مجھے اپنی والدہ کے پاس آنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب گئے ہیں تو آنے جانے میں یا والدہ کے پاس تاخیر ہوئی۔ جب والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے سوال کیا کہ انس تم نے دیر کیوں کی، تم لیٹ کیوں رہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے، کسی ضرورت سے بھیجا تھا۔ میری والدہ نے پوچھا کہ آخر وہ کام کیا ہے، آخر کس کام کے لیے گئے تھے؟ حضرت انس بن مالک یہ دیکھیے، سمجھداری دیکھیے، اسی لیے جب ان کی والدہ حضرت انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے کر کے آئیں تو کہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ بچہ سمجھدار ہے۔ ان کی سمجھداری کا اندازہ لگائیے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ والدہ نے پوچھا، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کہا والدہ نے کہ وہ کام کیا تھا؟ تو میں نے کہا وہ ایک راز ہے جسے میں نہیں بتا سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک راز کی بات ہے جسے پوشیدہ رکھنا ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی پر افشا نہ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرنے میں ان کے خاص شاگرد، بلکہ خاص الخاص شاگرد حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ ہیں، جو بڑے پائے کے تابعی اور بہت بڑے بزرگ تھے۔
تو حضرت ثابت سے حضرت انس بن مالک نے کہا کہ آج تک ہم نے کسی سے بتایا نہیں ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جس سے میں وہ بات بتلاتا تو وہ تم تھے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے لہذا آپ کی وفات کے بعد بھی میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ساتھیو، یہ حدیث ایک ہے جو صحیح بخاری میں جیسا کہ ہم نے کہا اختصار کے ساتھ، اور صحیح مسلم میں کچھ تفصیل سے مروی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، لیکن پوری حدیث کے اوپر کوئی لمبی بحث نہ کر کے صرف ایک طرف توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں جو سب سے اہم بات کی طرف ہمیں آپ کو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے راز کو، کسی کے بھید کو، کسی کی ایسی پوشیدہ بات جسے آپ جان رہے ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرتا تو اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، خواہ اپنا محبوب ہی، اپنی محبوب ترین ذات ہی کیوں نہ ہو، والدہ ہو، والد ہو، شوہر کے لیے اس کی بیوی ہو، بیوی کے لیے اس کا شوہر ہو۔ بلکہ علماء نے ایک قاعدہ رکھا ہے کہ جو راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے گا وہ تین قسم کا ہے، یا اس کی تین صورت ہے کہہ لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کے ظاہر کرنے سے اسے کوئی ضرر لاحق ہو رہا ہے، یعنی اس کی بدنامی ہو رہی ہے، اس کی عزت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کا ایک مقام ہے، یا اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی کیس ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں کسی اور کا حق نہ مارا جا رہا ہو، یا اس نے جس کا راز ہے اس نے صراحتاً منع کر دیا ہو کہ دیکھو میں تم سے یہ بتلا رہا ہوں، یا تم نے میری یہ بات جان لی، یہ میرے عیب پر تمہیں اطلاع ہو گئی ہے، لیکن کسی اور سے تمہارے لیے بتلانا جائز نہیں، کسی سے بتلانا نہیں۔ یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ اس سے اس کو کوئی ضرر لاحق ہو رہا، یعنی مثال کے طور پر وہ شخص کہیں جانا چاہتا ہے اور حق کام کے لیے، اگر اسے معلوم، اس کی یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ اس کو روک لیں گے، جانے نہیں دیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے، یا دشمن اس کے گھات میں ہیں، اگر جان گئے تو اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، یعنی کوئی وجہ، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، یا کوئی وہ سودا کرنا چاہتا ہے، اگر کسی اور کو پتا چل گیا تو پہلے جا کر کے وہ سودا کر لے گا، اس کو محروم رکھے گا، کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا اس نے منع کیا ہے کہ دیکھو یہ بات میری تم دیکھ تو لیے لیکن اسے کسی سے بتلانا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، وہ اپنے واٹس ایپ پر، یا جوان ہی ہے، اپنے واٹس ایپ پر کسی غیر عورت سے وہ گفتگو کر رہا تھا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ شرمندہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن کسی سے کہنا نہیں، تو اب آپ کے لیے کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ وہ منع تو نہ کیا ہو آپ کو، لیکن حالات بتلا رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ بات اس کی کسی کے سامنے ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر ایک مجلس ہے، اس نے اس مجلس میں آپ کو کنارے کر کے آپ سے کوئی بات بتلا دی، اس نے کہا ذرا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ عام طور پر ہوا کرتا ہے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، حالانکہ بالکل عام سی بات ہے، لیکن تنہائی میں آپ سے کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی سے بتلائیں نہیں۔ تو یہ تین صورتیں جہاں ہوگی، ان صورتوں میں کسی کے راز کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب ذرا ہم بات وہ چیزیں رکھتے ہیں کہ جس بارے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے اور اسلام نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز، جہاں کسی کا راز کسی کے سامنے، کسی کی پوشیدہ بات کسی کے سامنے بیان نہ کی جائے، اس میں اہم کیا ہے؟ چغلی کھانا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کی کوئی عیب ہے، یا اس نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور آپ اس کے پاس سے جا کر کے اس کے خلاف کہہ دیں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے اس طریقے سے، یا وہ اس کے بارے میں بدظن ہو جائے، کوئی ایسی بات کہہ دیں۔ یا ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس کے معاملات پوشیدہ ہیں، وہ امام مسجد ہے، امام مسجد ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں، اب آپ کسی مجلس میں اکٹھا ہو اور اس امام کی کوئی ایسی بری بات، کوئی ایسی کوتاہی جو آپ جانتے ہیں،
اب دیکھیں وہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جانے تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں ان کو بارے میں جانتا، ایسے ایسے ہیں. یہی چیز کیا ہے؟ چغلی ہے. تو اس کا بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، خواہ یہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو. بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب بھی ہو سکتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ حدیث بڑی مشہور ہے. حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کھجور کے باغ سے ہوا تو آپ جو ہے وہاں پر دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جہاں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. تو آپ نے کہا یہ دو قبر والے ایسے جنہیں عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی ایسی چیز سے عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ یمشی بن نمیمہ، ہو چغلی کھایا کرتا تھا. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے اور ساتھیوں بڑی عام ہے، اور شاید یہ کہہ لیے کہ جس وجہ سے ہم نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ یہ وجہ ہے. وہ یہ کیا چیز ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ خاص بات جو میاں بیوی کے حد تک ہے، چاہے بات کی حد تک ہے یا کام کی حد تک ہے. میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان باتوں کو بیوی اپنی سہیلیوں سے یا کسی اور سے یا شوہر اپنے ساتھیوں سے جا کر کے بیان کرے، یہ بہت قبیح چیز ہے. جبکہ ہمارا جوان طبقہ چاہے مردوں کی شکل میں ہے یا عورتوں کی، اس کے اندر بری طریقے سے مبتلا ہے. اپنے بیوی کے ساتھ جو اس کا جیسے تعلق ہوتا ہے، دونوں کا ایک ساتھ سونے کا یہ معاملہ، وہ دوسروں کے ساتھ بیان کرنا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا. یہ بہت ہی قبیح چیز ہے. اتنی قبیح چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، ان اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن جو سب سے برے لوگ ہوں گے، بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ایک اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور پھر اس کے راز کو دوسرے دن اپنے ساتھیوں میں بیان کر دیتا ہے. بلکہ اس کی مثال ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بیان فرمایا، جس طریقے سے ایک گدھا ہے گدھہی کے ساتھ ایک کام کرتا ہے، یہی اس کی مثال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسی چیز ہے جو بہت ہی خبیث ہے. بلکہ ساتھیوں یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنی بیوی جس کے ساتھ یہ عمل جائز ہے، بلکہ بسا اوقات یہ عمل مستحب ہوگا اگر نیت درست ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر عورت کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ کی قسم وہ اس سے بھی برا ہے. جو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام جو باتیں نہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ضرورت نہیں بتا سکتا تو دوسرے سے کہا. اسی طریقے سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے عیوب کو، اور یہ چیز ایسی ہے جو بڑی عام ہے، عورتیں اپنے گھر کی، شوہر کے گھر کی چھوٹی بڑی باتیں لے جا کر کہاں؟ اپنے گھر میں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے بیان کریں گی، اور اپنے یہاں بعد جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر سے بیان کریں گی. شوہر اس قسم کی چیزیں ان سے بیان کرتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو دو فرد میں، دو شخص میں، دو مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بن جایا کرتی ہے. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جائیں، ایک دوسرے سے جدائی طلاق ہو جائے، تو پھر بھی ایک دوسرے کے عیب کو کسی اور کے سامنے ظاہر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی نہیں بنی، اب آپ بیوی ہے، شوہر کی برائیاں ہاں اس وجہ سے نہیں، اس کے اندر یہ کمی ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اخلاق سے متعلق ہے، اس کے عمل کسی طریقے سے متعلق ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ سے نہیں بنی، دوسرے سے بن سکتی ہے، ٹھیک ہے آپ سے نہیں معاملہ رہا، آپ چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالی طلاق ہی سے متعلق آیت سورہ بقرہ کے اندر بیان فرماتا ہے، وَلَا تَنْسَأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم دونوں کے درمیان جو فضل، جو تعلق رہا ہے اس کو بھولو نہیں. جدا ہو گئے ہو تو اب سارا حساب نہ چکاؤ، چھوڑ دو، اپنے حقوق کو چھوڑ دو، دوسرے کے حقوق کو معاف کر دو. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات رہتے ہیں انہیں عام کرنا
یہ چیز بھی راز کے افشا کرنے میں جائز ہے اور جو بہت ہی بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بدین لوگوں میں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا جوان جو لوگ ہیں، خصوصاً نوجوانی کے مرحلے میں جو ہے، جو طبقہ جو ہے، یہ گناہ کا کام کرتا ہے اور آ کر کے اپنے ساتھی سے بیان کر دیتا ہے۔ خاص طور پر آج کل جو یہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اس کو آپ اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اپنے گناہ کی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس میں ایک قباحت تو یہ ہے کہ تو اپنے گناہ پر دلیری کا اظہار کر رہا ہے، جو اللہ کے نزدیک بری ترین چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کو بھی تو گویا وہ طریقہ بتلا رہا ہے اور گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک لڑکی سے بات کرتے ہوئے ہم نے ایسے پھنسایا ہے، ہم نے ایسے کیا ہے، ہم نے ایسے کیا ہے، دوسرے گویا کی دعوت دے رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، کل امتی معافی الا المجاہرین، میں امید کرتا ہوں میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مگر المجاہرین جو سینہ زوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ان میں سے کیا چیز ہے سینہ زوری؟ بندہ رات میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اب صبح کو لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ اے فلان ہم نے رات کو تو ایسے کیا، ہم نے رات کو ایسے کیا، آج رات ہم نے ایسے کیا، اللہ نے اس کو پردہ اس کو بیان کر دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اپنے راز کو بھی کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اپنا راز کئی قسم کا ہو سکتا ہے ایک راز ایسا ہو جو آپ کی ذات، آپ کی اخلاق، آپ کی عادات سے متعلق ہو، گزر چکا ہو، اسے کسی سے نہ بتلائیں، حتیٰ کہ انسان کوئی ہو سکے تو اپنی بیوی سے بھی نہ بتلائیں، اس لیے کہ ایک بات جب ایک اپنے منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کو دوسرے منہ تک، دوسرے تیسرے چوتھے تک پہنچنا، کان تک آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے مستقبل میں کسی خاص کام سے متعلق ہے تو اس کام کے لیے بارے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ حسد کریں، اس کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے علامہ البانی الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں، اور حدیث وہ طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، طبرانی صغیر تینوں کے اندر ہے، شعب الایمان میں ہے، حضرت معاذ بن جبل سے کہ آپ نے بیان فرمایا، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد مت چاہو، کس سے؟ پوشیدہ رکھ کر کے۔ کوئی آپ سودا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے بیان کر دیا، حسد ہوگا۔ کوئی آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں میں عام نہ کیجئے۔ اپنی بیٹی کسی کو دینا چاہتے ہیں، یا ایسے شخص سے مشورہ کیجئے جس کے دین و تقوی پر آپ کو ایمان یقین ہو اس سے، لیکن عام بیان کرنا بسا اوقات حسد لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی مجلس کے اندر موجود ہیں، آپ کا بھائی آپ سے کوئی بات کہتا ہے، آپ کو خاص کرتا ہے، یا آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور اس کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کسی سے نہ بیان کریں، تو آپ کو اسے کسی کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، اگر آدمی کوئی بات آپ سے کہے پھر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا ہے؟ یہ امانت ہے، یعنی گویا امانت ہے، آپ کو اسے کسی کے لیے بتانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے ایک راز اور ہے جو بڑا خطرناک بن سکتا ہے، اور ہر انسان کو چھوٹے یا بڑے طور پر اس کا معاملہ پیش آتا ہے، یا جیسے ذمہ داروں یا حکومتوں جس سے سیاسی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس راز کو بھی لوگوں پر ظاہر نہ کیا جائے۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کے کچھ راز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ آپ اگر بیان کریں دوسری کمپنی والے وہ اس کے اوپر یعنی غالب آ سکتے ہیں، یعنی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں آپ کام کرتے ہیں، اس گھر کے اندر ظاہر بات بہت سے راز ہوا کرتے ہیں، انہیں کسی کے سامنے بیان کرنا یہ چیز بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، حضرت انس مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خادم تھے، حضرت انس مالک اللہ کے رسول خادم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا؟ آپ نے بیان کرنے کی اجازت نہیں دی، حضرت نے بیان نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں جو ابھی بیان کرنے کا نہیں ہے۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے
راز کے حفاظت کی اتنی اہمیت ہے کہ کسی میت مردہ انسان جو ہو چکا ہے اس کا ایسا کوئی راز جس سے اس کی بدنامی ہو سکتی ہے، اگر ایسا راز ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ ہو، تو آپ اس کو بیان کر دیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک بار ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص لا الہ الا محمد رسول اللہ گواہی دے اور اسی اس کا انتقال ہو جائے تو جنت میں جائے گا، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں میں عام نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ تو جب معاذ بن جبل کا انتقال کا وقت آیا صلی وفات کے بعد، تو حضرت معاذ بن جبل نے صنابحی کو ہیں شاید ان سے بیان کیا اور کہا کہ یہ تاکہ مجھے علم چھپانے کا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر جو ہے میت کا کوئی راز ایسا ہے جس سے اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہے تو آپ بیان کریں، لیکن اگر اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے عزت کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، تو اسے چھپانے کا حکم ہے، بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار یزید ابن قیس کے بارے میں سوال کیا، شاید یہ حدیث سنن ابو داؤد صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے، تو آپ نے کہا کہ یزید ابن قیس اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کا کیا حال ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو حضرت عائشہ کے بھتیجے کے قتل کے اندر شریک ہے، اس نے قتل کیا تھا، تو مائی عائشہ کو اس پر بڑی ناراضگی تھی، تو کہا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ قدمات اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عائشہ نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھ سے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو آپ اس کے اوپر لعنت بھیج رہی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ استغفار پڑھ رہی ہیں۔ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسبوا الاموات فانہم افضوا الی ما قدموا، تم مردوں کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر ان کے اندر کوئی بدعملی تھی تو اس کو پہنچ چکے ہیں، اب ذکر کر کے اب ان کے زندوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، لوگوں میں ان کی ایک بدنامی ہوگی اور اس طریقے سے ان کے رشتہ دار خاندان والوں کو تکلیف ہوگی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بلکہ ایک حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، آپ نے بیان اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی نیکیوں کو ذکر کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ساتھیوں اس سلسلے میں جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں ہے اور یہ سنن طبرانی کبیر میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل میتن، جو کسی مردے کو جس نے غسل دیا، فکتم علیہ، اور اس کے جسم کے اوپر کسی عیب کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی عیب رہا ہو اس کے جسم میں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ ہوں تو اس کی ایک ہی کیفیت لگ رہی ہے کہ چہرہ اس کا کالا ہو گیا اور یہ اس کے برے خاتمے کی علامت ہے، نہیں، تو جس نے کسی مردے کو غسل دیا فکتم علیہ تو غفر له 40 مرہ، بعض روایتوں میں ہے 40 کبیرہ، تو اللہ تعالیٰ 40 بار اس کی مغفرت کرتا ہے، ایک دو نہیں۔ یعنی اس عیب کو، جو ایک راز ہے تمہیں معلوم ہوا، تم نہلا رہے ہو، تم کفنا رہے ہو، تم اس کی موت کے وقت حاضر تھے، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی، اب آپ اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کر کے اسے بدنام کریں، یہ چیز جو ہے قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر کوئی شخص سے چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت 40 بار کرتا ہے۔ بلکہ ساتھیوں ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں جس کو سامنے رکھیں، بسا اوقات انسان راز کو الفاظ سے ظاہر نہیں کرتا، صراحتاً نہیں بتلاتا، لیکن اشارتاً اور کنایتاً اس سلسلے میں ایسی باتیں کہتا ہے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں یہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وارد ہے سیرت ابن ہشام کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب بنو قریظہ کی طرف بھیجا، بنو قریظہ کے لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، جب بنو قریظہ کے پاس پہنچے، بنو قریظہ کو خطرہ تھا کہ اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو بنو قریظہ کی عورتیں اور بچے انہیں دیکھ کر کے رو پڑے کہ آپ مجھے بچا لیجئے، اللہ کے رسول سے سفارش کیجئے۔ تو ان کے پاس پہنچے، وہ بنو قریظہ کے پاس، تو انہوں نے بنو قریظہ کو یہ تو کہا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر تم نازل ہو جاؤ، یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول تم کو قتل کر دیں گے، نہیں، بلکہ صرف اشارہ کیا کہ یہ ذبح، یعنی گویا کہ اب تمہارے بارے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، تمہیں ذبح کیا جائے گا، حالانکہ ایک راز تھا، اشارے سے انہوں نے بتایا۔
بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ بات کہی وہیں پر میرے قدم جو ہے جم گئے اور مجھے احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات بتلا دی. اسی لیے ہم نے کہا یہ راز سیاسی ہی کیوں نہ اسے بتایا نہ جائے. اور آئے وہیں سے مسجد نبوی کے ایک خمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا, جسے استوارۃ التوبہ کہا جاتا ہے, منبر کے بالکل بغل میں ہے استوارۃ التوبہ. وہیں پر اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ اب جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. ان کی بیوی یا بیٹی آتی نماز کے وقت ان کو کھول دیتی, یا قضاء حاجت کے لیے ان کو کھولتے اور پھر آتے اور ان کو باندھ دیتی. یہاں تک کہ کئی دن کے بعد یا دوسرے دن اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ راز کا کسی کا بیان کرنا کوئی ضروری نہیں کہ الفاظی سے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے, کنایے سے بھی ہو سکتا ہے. بعد میں کہ ہم نے تو کیا کہا, ہم نے تو یہ بات کہی تھی. نہیں, یہ چیز جو ہے اصل کیا ہوگا, اگر اس سے آپ کے اشارے کنایے سے کسی کا عیب ظاہر ہو جا رہا ہے تو یہ چیز اس میں داخل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لوگوں کے عیوب کی, لوگوں کے راز اور اپنے راز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.